الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے آنے کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آنے کی جزا دے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر کہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم نے فہم دین یا فہم قرآن کا پھر سے کورس شروع کیا۔ کامیابی جو ہے کسی بھی چیز کی، خاص کر دین کے معاملے میں اگر دیکھا جائے، وہ تعداد سے زیادہ جو چیز کامیابی جس پر کھڑی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی بات دین کی کسی کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو سمجھ آ جائے، چاہے وہ ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو، پوری محفل میں ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بڑی ایک کامیابی ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی اصلاح کے، اور سب سے بڑا سبب کسی بھی انسان کی اصلاح کا دوسرا انسان ہی ہوتا ہے۔ اور جہاں تک دین کو پھیلانے کا تعلق ہے، وہ تو دیکھا جائے ہر انسان کا اپنی اپنی استطاعت کے اندر رہتے ہوئے یہ فرض بنتا ہے، چاہے کم از کم ہر مسلمان کی ایک استطاعت تو ہوتی ہے دین پھیلانے کی، وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ استطاعت جو ہے، یہ مطلب ہر انسان کو اس استطاعت کے اندر رہتے ہوئے لازمی دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو دوسرا سٹیپ ہر مسلمان پر بنتا ہے، وہ یہی بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی استطاعت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بات کرنا شروع کر دیتا ہے دین کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے، تو پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے، یعنی کہ اپنی جو کیپیسٹی ہے علم کی، دین کے علم کی جو کیپیسٹی ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک دین کے علم کا تعلق ہے، اگر ویسے بھی دنیا کا کوئی بھی علم لے لو، اس کی کوئی فل سٹاپ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اور خاص کر جو دین کا معاملہ ہے، وہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کہ اب یوں کہہ لو کہ مرتے دم تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ڈیفینیٹلی صحابی جو تھے، وہ پورا وقت السلام علیکم جی، وہ پورا وقت جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے، وقت لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات نازل ہوتی تھیں، آپ سے وہ پوچھتے تھے، آپ ان کا معنی اور مفہوم بیان کرتے تھے۔ تو میں آپ کو دو صحابیوں کی ایک چھوٹی سی دو لفظوں کی گفتگو بتاتا ہوں میں، کہ وقت کیا ہوتا ہے بیسیکلی کسی دین کو سمجھنے کے لیے۔ ایک صحابی نے بتایا دوسرے صحابی کو کہ مجھے سورۃ البقرہ کو سمجھتے ہوئے 8 سال لگ گئے ہیں، صرف ایک سورت۔ کتنے سال لگے ہیں؟ 8 سال لگے ہیں۔ اس چیز کو کانٹیکسٹ کو مد نظر رکھیے گا، وہ عرب تھے، عربوں کو تو قرآن سمجھ آتا ہوگا نا، لیکن اس کے باوجود ان کو کتنے سال لگے؟ 8 سال لگے۔ دراصل ان کا سمجھنا اور ہمارے سمجھنے میں بہت فرق آ گیا ہے۔ وہ فرق آج آپ کو سمجھانا ہے کہ ان کے سمجھنے میں اور ہمارے سمجھنے میں فرق کیا ہے، ان کا سمجھنا کیسا تھا اور آج کے مسلمانوں کا قرآن یا دین سمجھنا کیسا ہے۔ وہ جو قرآن اور دین کو سمجھتے تھے نا، جب تک جو بھی آیت یا جو بھی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے تلاوت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ایکسپلین کرتے تھے، جب تک صحابی اس آیت کو اپنی زندگی میں ڈھال نہیں لیتے تھے، یا یوں کہہ لو اپنی زندگی کو اس آیت کے مطابق ڈھال نہیں لیتے تھے، وہ آگے موو نہیں کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے ان کا ایک سورت کو سمجھنا 8 سال ڈیزرو کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مطلب اگر دیکھا جائے
جو بھی یہ لیکچر شروع ہونے سے پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے، میں اسی بات کو انکلوڈ کروں گا کہ آج دین کو سمجھنے کی جب بات ہوتی ہے، دین کے جنرلی بات کر رہا ہوں، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا یقیناً، جب دین کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے، دین کو کم سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، فرقے کو زیادہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے، آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے لیے تفریق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ خالص دین کی بات کون سی ہے اور فرقے کی بات کون سی ہے۔ اس چیز کو علیحدہ کرنے کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ خالص دین کی بات کون سی کی جا رہی ہے، اسی چیز کو سمجھنے کے لیے یہ سلسلہ پھر سے میں نے شروع کیا ہے۔ اب ہر چیز کو ناپنے کا ایک معیار ہوتا ہے، یقیناً جس طرح آپ کپڑا کاٹتے ہیں اس کا معیار کیا ہوتا ہے، میٹر یا گز ہوتا ہے۔ آپ اگر میٹر گز کا استعمال نہ کریں تو آپ کپڑے کی پیمائش کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کی پیمائش ٹھیک نہیں ہوگی، کٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی، وہ سوٹ کہیں کھلا بن جائے گا یا چھوٹا بن جائے گا ضرورت کے مطابق آپ کے کسٹمر کی، یا بہت بڑا بن جائے گا یا بے ڈھنگا بن جائے گا۔ مطلب کوئی نہ کوئی چیز کو ناپنے کا ایک معیار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم چیزوں کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ترازو ہے نا، ترازو جو ہے وہ بھی ایک چیزوں کو ناپنے کا، تولنے کا ایک معیار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سکولز میں، کالجز میں اسٹوڈنٹس جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، امتحان دیتے ہیں، امتحان میں بھی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اتنے نمبر لوگے تو پاس ہے، اس سے نیچے لوگے تو فیل ہے۔ مطلب کہ وہ پرسنٹیج جو ہے وہ بھی ایک چیزوں کو ناپنے کا ایک معیار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں چیزوں کو ناپنے کا معیار کون سا رکھا ہوا ہے؟ ہم نے اس معیار کو سٹڈی کرنا ہے، اس سٹینڈرڈ کو سٹڈی کرنا ہے، اس پیمانے کو جانچنا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے کہا کہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اب وہ چیزوں کو ناپنے کا معیار جو ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں موجود تو نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر اتری ہوئی جو کتاب ہے وہ تو ہمارے پاس آج موجود ہے۔ تو چیزوں کو ناپنے کا جو معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، وہ قرآن ہے۔ ہم نے آج کیا کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو بند یوں سائٹ پہ کیا کر دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ اس قرآن کو سائٹ پہ رکھ کر ہم نے ایک دوسرے سے بلا وجہ کی تکرار اور بحث و مباحثہ شروع کر دیا ہے، اور مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ مسلمان کر رہے ہیں، یہ دکھ کی بات ہے۔ ہر شخص اپنے نظریات کو دوسروں کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے نظریات کو، لیکن وہ بیچ میں کس کو نہیں لا رہا، قرآن کو نہیں لا رہا۔ پہلے تو ہوتا یہ تھا، جو پہلے میرے جتنے بھی کورسز چلتے تھے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں ٹاپک لیتا تھا، کوئی ایک ٹاپک لیتا تھا، اس ٹاپک کو لے کر میں ایکسپلین کرتا تھا۔ یہ جو خاص کر پرانے ہیں ذرا سن لیجئے گا کہ اب جو سلسلہ شروع ہونا ہے وہ کس اینگل سے ہونا ہے۔ پہلے میں ایک موضوع لیتا تھا، جس طرح میں ایک موضوع لیتا تھا کہ بھئی دین اسلام کا مقدمہ کیا ہے، پھر اس کے متعلق پورے قرآن کے آیات میں رکھتا تھا۔ پھر ایک موضوع ہوتا تھا کہ دین اسلام انسان کا کیا تصور پیش کرتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک پورا مقدمہ پیش کرتا تھا۔ پھر اس سے پہلے جو کورسز چلتے تھے کہ قرآن کی نظر میں دین کا کیا تصور ہے، قرآن کی نظر میں خدا کا کیا تصور ہے، خدا کی نظر میں کائنات کا کیا تصور ہے، پہلے ٹاپکس ہوتے تھے، اس کو ایکسپلین کرتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ اب کیا ہوگا، اب انشاءاللہ ہم قرآن کھولیں گے سورۃ الفاتحہ سے، قرآن کھولیں گے سورۃ الفاتحہ سے، اور ایک ایک آیت کو لے کر چلیں گے ہم۔ اب ایک ایک آیت کو کیا لے کر چلیں گے، اس کا رواں ترجمہ نہیں ہوگا جو ہم درس قرآن میں سنتے ہیں۔ رواں ترجمہ نہیں ہوگا کہ قرآن کی آیت پڑھی، ترجمہ کیا، 8 10 15 منٹ کی تفصیل بیان کی اور اگلی آیت پر چلے گئے۔ مطلب الحمدللہ رب العالمین آیت پڑھی، ترجمہ کیا، مختصر سی تشریح کی، اور ساتھ ہی کون سی آیت شروع ہو گئی، الرحمن الرحیم۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا، جب ہم نے پہلی آیت کھولی الحمدللہ رب العالمین، تو سب سے پہلے میری بحث ہوگی حمد کے اوپر کہ حمد کہا کسے جاتا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لفظ حمد کس کس معنی میں
استعمال کیا ہے. پھر ہماری بحث ہوگی لفظ اللہ کے اوپر. ہم اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں, اللہ کہتے بھی ہیں, لیکن یقیناً ہمیں لفظ اللہ کا معنی مفہوم مطلب پتہ ہی نہیں ہے, اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے. پھر اگلی بات ہوگی رب کے اوپر, ایک علیحدہ لیکچر ہوگا. پھر اگلی بات ہوگی عالمین کے اوپر, رب العالمین, اس کے اوپر ایک علیحدہ لیکچر ہوگا. کیونکہ قرآن جو ہے نا آف کورس معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دنیا کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ بھئی اس طرح کی اگر کتاب لا سکتے ہو تو لاؤ. آج تک دنیا اس طرح کی کتاب کیوں نہیں لا سکی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر استعمال ہونے والی لغت, اس کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ, اس کے اندر ان الفاظ کے اندر موجود گہرائی, اس کے اندر اس گہرائی کے اندر تہوں میں چھپی ہوئی حکمتیں. اگر ہم ایک آیت جو الحمدللہ رب العالمین ہے, یقین مانے جب میں نے یہ سلسلہ شروع کرنا تھا میں مہر بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میرے ذہن میں تھا کہ میں 2-3 لیکچر میں سورۃ الفاتحہ کور کر لوں گا. جب میں سورۃ الفاتحہ ہی ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے لگا, یقین مانے لیکچرز میرے 12 سے 15 تک تجاوز کر گئے ہیں. اتنی گہرائی سورۃ الفاتحہ کے اندر ہی. لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں چیزوں کو بجائے اس کے کہ میں مائنس کروں, کیوں نہ وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. اسی طریقے سے دوسرا مقصد اس کا کیا ہے, ایک تو ہر لفظ کے اندر چھپے ہوئے موتی جو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم جتنی اللہ تعالیٰ نے اگین استطاعت دی, جتنا اللہ تعالیٰ نے مدد کی, ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور دوسری بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے واضح طور پر ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن پاک میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ اس قرآن کو تم مضبوطی سے پکڑ لو سب کے سب, کیونکہ یہ اللہ کی رسی ہے. اب رسی بیسیکلی کیا, اس کے 2 ہی سرے ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین, مطلب اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. اب یہ جو رسی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, یہ رسی بھی ہے, اس کو آپ دوسرے معنوں میں میٹافوریکلی ایکسپلین کرنے لگو, اس کو آپ سیڑھی بھی سمجھ لیں. سیڑھی سے مراد میری کیا ہے, میں مثال کے طور پر ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں. اب آپ سیڑھیاں چڑھ کر آتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ پہلا سٹیپ ہے اور ایک آخری سٹیپ ہے, چھلانگ تو نہیں نہ لگا سکتے آپ کسی بھی صورت. یہ جو قرآن جو میں سمجھتا ہوں, یہ جو قرآن کی جو آیات ہے نا 6666 راؤنڈ اباؤٹ, ٹھیک ہے, تعداد میں ذرا ڈفرینسز بھی ہیں لیکن عمومی طور پر 6666, ہر آیت اس سیڑھی کا ایک سٹیپ ہے. آپ یقین مانیں انشاءاللہ جب آپ لیکچر لیں گے نا, ایک پہلا مثال دے رہا ہوں میں, الحمدللہ رب العالمین, آپ ایک سیڑھی چڑھیں گے, الرحمن الرحیم ایک سیڑھی چڑھیں گے, کرتے کرتے سورۃ الفاتحہ ختم ہوگی, 7 سیڑھیاں ہم چڑھ جائیں گے. پھر ہم سورۃ البقرہ کی طرف جائیں گے, ایک اور سیڑھی آگے, ایک اور سیڑھی آگے, ایک اور سیڑھی آگے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو جتنا بھی سلسلہ انشاءاللہ ہم نے شروع کیا ہے قرآن کو سمجھنے کا خالص, جس کو درس قرآن کا بھی میں نے نام دیا ہوا ہے, تو یوں سمجھ لے کہ انشاءاللہ ہم نے وہ سیڑھی ایک ایک قدم رکھتے جانا ہے اور کس کی طرف اٹھتے جانا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے اٹھتے جانا ہے. یہ قرآن ہی ہے زمین پر جو ہمیں اوپر لے کر جائے گا, یہ قرآن ہی ہے زمین پر جو ہمیں اوپر لے کر جائے گا. اور دوسری بات, قرآن آیا ہی کہاں سے ہے, اوپر سے آیا ہے, اور زمین پر آج ہمارے پاس موجود ہے. کیوں اوپر سے آیا ہے؟ ہمیں ہماری حقیقت کے ساتھ ملانے کے لیے. انسان کی جو حقیقت ہے, حقیقت جو ہے نا انسان کی, وہ یہ دنیا تو ہے نہیں. ہاں دنیا کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, یہاں تو ہم بالکل ایک ٹیمپریری بیسس کے اوپر آئے ہوئے ہیں نا, لیکن انسان آیا کہاں سے ہے؟ پہلے انسان کو کہاں رکھا گیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو جنت میں. کہاں آگے زمین پر, دوبارہ پھر کہاں جانا ہے؟ واپس ادھر جانا ہے. تو واپسی کا جو راستہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ بنا کر دیا ہوا ہے, ہمیں خود بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے بنے بنائے راستے کے اوپر چلنا ہے. اب اس کے حوالے سے قرآن کی جو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس حدیث نے مجھے بڑا انسپائر کیا, اور اسی چیز کے حوالے سے کیا کہ اب میں قرآن ہی کو خالص ایک ایک چیزوں کو, ایک ایک لفظ کو ہم لے کر چلیں گے. وہ حدیث بڑی خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کے مطابق بات کی, جس شخص نے بھی قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچ بات کی. جس شخص نے بھی قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل اور انصاف کا فیصلہ کیا. ابھی تک 2 باتیں کہ مطلب کہ قرآن سے ہٹ کر بات جو ہوگی وہ
کہیں نہ کہیں انسان کی خواہشات پر مبنی ہوگی یا انسان کی ذاتی خود غرضی کے اوپر مبنی ہوگی. اگر ہم ہر بات قرآن کو بیچ میں رکھ کر کریں گے تو سمجھ لو کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سیدھا راستہ مل جائے گا. تو حدیث کے بھی دو پہلو میں نے بیان کیے ہیں کہ جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچ بات کی، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل اور انصاف کا فیصلہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا وہ ثواب اور اجر کا مستحق ہے، وہ ثواب اور اجر کا مستحق ہے. اور چوتھی بات جو کہ سب کا نچوڑ ہے جو اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس نے صراط مستقیم کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب کر دی. اب یہ جو دعوت دینا ہے الحمدللہ اس میں ہم دونوں ایکولی برابر ہے، اللہ قبول کر لیں. دعوت دینے سے مراد اگر آپ لوگ نہ آتے تو مطلب وہ دعوت تو میری بیکار ہو گئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر دے اور آپ کو بھی اجر دے. تو کوئی نہ کوئی بات ہدایت کی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، ذہن میں ڈال دیتا ہے جو ہدایت کی بات ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ اسباب پیدا کرتا رہتا ہے اور پھر اس کو وہ سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے. ایک اور حدیث ہے جس کے لیے مطلب قرآن کو سمجھنا آج کے ہر دور میں ہی ضروری ہے، لیکن آج کے دور میں کچھ بہت زیادہ ہی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ آج کا دور ہم فتنوں کا دور دیکھتے ہیں. حدیث بڑی طویل ہے لیکن اس کی جو طوالت ہے اس کا ذکر انشاءاللہ میں نیکسٹ جو 2 ڈیز ہوں گے جب باقاعدہ تفسیر شروع ہوگی میں اس کی تفصیل ساری تب بیان کروں گا. لیکن اس حدیث کا صرف ایک ابتدائی 2-4 لائنیں جو ہے وہ میں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہتے ہوئے سنا. وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے، آگاہ ہو جاؤ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس فتنے کے شر سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب مطلب قرآن مجید کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو فتنوں سے بچانا بھی تو ہے. تو اس حوالے سے مطلب کہ ہماری جو ہے وہ بات ہوگی انشاءاللہ العزیز آنے والے ہر چیز میں.